بغداد میں عباسی خاندان کے بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک شخص گزرا ہے جو مجذوب تھا، لیکن جو بات بھی وہ کرتا اس میں حکمت و دانائی ہوتی۔ نام تو تھا اس کا وہب بن عمرو، لیکن لوگ اسے بہلول دانا کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ نام ہنس مکھ سچے اور حاضر جواب شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہلول سے منسوب کئی قصے اور حکایات ہیں۔ وہ کئی ایسی باتیں کر دیا کرتا تھا جو بادشاہ وقت اور بعض لوگوں کے مزاج پر گراں گزرتی تھیں، لیکن سزا سے وہ اس لیے بچ جاتا تھا کہ وہ ہارون الرشید کا قریبی رشتہ دار تھا، اور لوگ، خصوصاً وہ لوگ جو اس کی تنقید کا نشانہ بنتے تھے، وہ اس حقیقت سے آشنا تھے۔ ہارون رشید نے بہلول دانا سے کہا، سب جانتے ہیں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، اور تم ہو کہ اس حلیے میں جگہ جگہ گھومتے پھرتے ہو۔ کچھ نہیں تو میرے منصب اور مرتبے اور سلطنت کا ہی خیال کرو۔ بہلول نے جواب دیا، ہارون، اگر تو کسی جنگل بیابان میں راستہ بھٹک جائے، تیرا پیاس سے دم نکل رہا ہو اور تجھے کہیں پانی نہ ملے، تو تم ایک گھونٹ پانی کے عوض کیا کچھ دینے پر تیار ہو جاؤ گے؟ ہارون نے کہا، ظاہر ہے اس وقت میرے پاس جو بھی مال و متاع ہے وہ سب دے دوں گا۔ بہلول نے کہا، اگر پانی کا مالک اس قیمت پر راضی نہ ہو تو پھر؟ ہارون نے کہا، تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اچھا، بہلول نے کہا، اگر یہ ایک گھونٹ پانی پی کر تیری جان بچ جائے، لیکن تجھے پیشاب رک جانے کی بیماری لاحق ہو جائے اور کسی طرح درد دور نہ ہو، اور تجھے پتہ چلے کہ کوئی شخص تیری اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے، تو تم اسے کیا دو گے؟ ہارون رشید نے کہا، میں اس شخص کو اپنی باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ بہلول نے کہا، تو پھر اس بادشاہی پر کیوں غرور کرتے ہو جس کی قیمت پانی کے 2 گھونٹ سے زیادہ نہیں؟ ایک مرتبہ عبداللہ مبارک کے دل میں بہلول سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ وہ اسے ملا اور کہا، مجھے کچھ نصیحت کیجیے کہ میں زندگی کو گناہوں سے کس طرح پاک کروں۔ بہلول نے کہا، میری 4 شرطیں ہیں، تم اگر قبول کر لو تمہیں راہ نجات دکھاؤں۔ عبداللہ مبارک نے کہا، بصر و چشم، میں تیار ہوں۔ بہلول نے کہا، تو پھر سن، پہلی شرط یہ ہے کہ جب تو گناہ کرے یا خدا کے کسی حکم کی نافرمانی کرے تو اس کا رزق بھی مت کھا۔ عبداللہ گھبرایا اور کہا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی خدا کا رزق نہ کھائے؟ بہلول نے کہا، تو پھر خدا کی بندگی کا دعویٰ بھی نہ کر۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کا کھاؤ اس کی نمک حرامی کرو؟ عبداللہ نے اعتراف کیا اور کہا، آپ سچ فرماتے ہیں، دوسری شرط بتائیں۔ بہلول نے کہا، دوسری شرط یہ ہے کہ تو جب کوئی گناہ کرے تو خدا کی زمین سے نکل جا۔ عبداللہ نے کہا، یہ شرط تو بالکل ناقابل عمل ہے، زمین کے سوا بندہ کہاں رہ سکتا ہے؟ بہلول بولا، کیا تیرے خیال میں یہ صحیح ہے کہ بندہ جس کے ملک میں رہے اس کی نافرمانی بھی کرے؟ عبداللہ نادم ہوا اور کہا، بے شک آپ درست فرماتے ہیں، اب تیسری شرط بتائیے۔ بہلول نے کہا، جب تو خدا کی نافرمانی کرے تو ایسی جگہ جا جہاں خدا تجھے دیکھ نہ سکے۔ عبداللہ بولا، یہ بھی ناقابل عمل ہے، خدا تو حاضر و ناظر ہے۔ میں لاجواب ہوں، بہلول اب چوتھی شرط بتا۔ بہلول نے کہا، چوتھی شرط یہ ہے کہ جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے آئے تو اسے کہنا،
کہ ذرا ٹھہر، میں اپنے عزیزوں سے رخصت ہو لوں اور وہ توشہ ساتھ لے لوں جو آخرت میں میری نجات کا سبب ہو۔ عبداللہ بولا، بھلا ملک الموت کسی کو مہلت دیتا ہے؟ یہ تو بڑی کڑی شرط ہے۔ بہلول نے کہا، جب تو جانتا ہو کہ موت سے کسی کو مفر نہیں، تو اے عبداللہ تو کب غفلت سے ہوشیار ہوگا؟ دیکھ، غرور سے دور رہ اور آخرت کی فکر کر۔ لمبا سفر سامنے ہے اور عمر بہت مختصر ہے۔